سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی. آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے. اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جنوں اور شیاطین، چرندوں، پرند اور ہر اقسام کے جانور پر تھی. علماء نے بھی آپ کی حکومت 700 سال 50 سال لکھی ہے. آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے. مثلا آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں انہی جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا. سورہ صاد آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے. علماء و مفسرین نے اس آیت کی مختلف تصویر اور وضاحت کی ہے. ایک آرا کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے ایک غفلت کے نتیجے میں آپ تخت پر اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لے گی. واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کسی ایک شہری سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی. اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر فتح یاب ہوئے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا. مال غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی تھی، سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی. لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا. نکاح کے کئی عرصوں بعد وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی. سلیمان کے اس حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی. کچھ ہی دن گزرے، اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا. آخر حضرت سلیمان کے وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا. اس نے آپ کو اس عمل کی خبر دے دی. آپ اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا. آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے. لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا. دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وسعت سے آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے. ابن عساکر اور امام ہسمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی. اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت چڑھا ہوا تھا. اس انگوٹھی پر اسم اعظم کنندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا تھا. یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا. اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی اچھے طریقے سے چلاتے تھے. اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے. جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تب اس کو اتارتے اور اسے اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے. ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا. کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور انگوٹھی لے لی. انگوٹھی کا اس کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت، قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی. سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہ پہچانتا تھا. آپ لوگوں کو یہ کہتے میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے. لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے. آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی. آپ روز اس کے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا. یہ سلسلہ کافی دن تک رہا، اتنی ہی مدت جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی. آخر کر اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی. اب وہ شیطان سگر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اعتبار سے یہ بانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں. لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے تریت پڑا جائے. اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہ پائے گا. ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تریت کی تلاوت کرنے لگے.
پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام اہلینا نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دیا۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھالی۔